الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں ہم اس دنیا میں جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا، اس کا اصل بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا فرمائے. قیامت کے دن کا نام اللہ نے ایک بدلے کا دن بھی رکھا ہے، یعنی جہاں پر اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. یوم جزا کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، یعنی قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا. تو اصلاً ہمارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، بڑا عمل ہو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پر اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، وہ اس کے اثر کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ذرے کے برابر یعنی بالکل معمولی کوئی برائی کرے گا تو قیامت کے دن اس کا اثر بھی وہ دیکھے گا. تو اصلاً تو ہمارے اعمال کے اثرات قیامت کے دن مرتب ہوں گے، لیکن کبھی کبھی یا بعض اعمال یا بعض ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے اثرات مرتب فرماتا ہے. اور گزشتہ ہفتے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی جس میں ہمارے 5 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ تھا جن کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے. 5 میں سے 3 کے بارے میں کچھ گفتگو ہو گئی تھی. ان 5 میں سے پہلا گناہ تھا ما ظہر الغلول فی قوم الا القی فی قلوبہم الرعب. جس قوم کے اندر بھی خیانت عام ہو جاتی ہے، خیانت، کرپشن، ڈنڈی مارنا، جس قوم کے اندر بھی، تو ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی رعب ڈال دیتے ہیں دشمنوں کا. پھر وہ قوم خوف زدہ ہو جاتی ہے اپنے دشمنوں سے، بہادری اس کے دل سے رخصت ہو جاتی ہے اور بزدلی اپنا اس کے اوپر ڈیرا جما لیتی ہے. ما ظہر الغلول فی قوم الا القی فی قلوبہم الرعب. اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان کی گئی تھی. دوسرا گناہ حدیث پاک میں ہے ولا فشى الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت. جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جائے تو پھر اس قوم کے اندر ایسے ایسے نئے نئے مرض پیدا ہونے لگتے ہیں
کہ جو موت کا سبب بنتے ہیں، پھر ان امراض کی وجہ سے موتیں بکثرت ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب زنا عام ہو جائے اور کوئی اس کے اوپر نکیر بھی نہ کرے تو پھر ایسے ایسے مرض آتے ہیں اس قوم کے اندر، ایسے ایسے امراض آتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے، ان کے پرکھوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوتے۔ یہ بھی ہم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ۔ تیسرا گناہ تھا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حق ادا کرنا ہے حق کی ادائیگی صحیح سے نہ کرے۔ تو اس قوم کے اوپر دنیا کے اندر یہ عذاب آتا ہے اللہ کا کہ قطع عنہم الرزق، ان سے رزق قطع کر لیا جاتا ہے، یعنی معاشی اعتبار سے ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، یا پھر بظاہر تو پیسہ دولت بہت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی ضروریات اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس بہت زیادہ دولت میں بھی پوری نہیں ہوتی ہے، یا پھر سب کچھ ہے لیکن ایسے اسباب اس شخص کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ طرح طرح کی بیماری ہو گئی، اللہ کی نعمتیں سامنے موجود ہیں لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو قطع رزق کی یعنی رزق کے ختم ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان تین کے بارے میں نے کچھ تفصیل عرض کی تھی۔ چوتھا گناہ ہے وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الدَّمَ۔ جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے، ناحق فیصلے کا مطلب انصاف کو پس پشت ڈال دیتی ہے اپنے فیصلوں میں، یعنی جو قانون ہے، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جو مبنی بر انصاف، انصاف کے مطابق قانون بنایا گیا ہو، اور پھر اس انصاف کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق قوم فیصلے کرے، تو یہ ہے حق کے مطابق فیصلے کرنا۔ جو لوگ اس انصاف کو پس پشت ڈال دیتے ہیں فیصلے کرنے میں اور ان کے سامنے اپنا ذاتی فائدہ آ جاتا ہے فیصلوں میں، یا ذاتی انٹرسٹ کو وہ ترجیح دیتے ہیں یا رشوت لے لیتے ہیں اور کسی کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، یا کوئی اپنا رشتہ دار ہے، کوئی قرابت دار ہے، یا کسی سے کوئی خاص تعلق ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا حق کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ بیماری عام ہو جائے کہ وہ ناحق فیصلے کرنے لگے تو پھر إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الدَّمَ، اس کی دنیا میں یہ وبال آتا ہے کہ اس قوم میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی ہے، قتل و قتال عام ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کا بظاہر کوئی بھی سبب ہو لیکن حدیث پاک میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے ناحق فیصلے کرنا۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہر انسان خوف زدہ ہے کہ نہ معلوم کب کہیں سے اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، کسی کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، قتل و قتال کی نوبت نہ آ جائے، ذرا ذرا سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے اوپر فوراً گولیاں اور قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے ناحق فیصلے کرنا۔
ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم. اور ناحق فیصلے، اگر ہم گھر میں چند لوگوں میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی حق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. محلے والوں میں اختلاف ہے، آپ کو سرپنچ بنا دیا گیا ہے تو وہاں پر بھی حق کا دامن نہ چھوڑے، چاہے تمہارے کسی عزیز قریب رشتہ دار کے خلاف ہی تمہارا فیصلہ جا رہا ہو. بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کوئی فیصلہ دے دینا، اللہ کے یہاں جواب بھی دینا ہے اور اللہ کو قیامت کے دن منہ بھی دکھانا ہے. آج کل یہی ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں بھی. اگر ان کو عدالت کہنا صحیح ہو یا مثلا عدالت سے نیچلی والی سطح پر بھی اگر کسی کو سرپنچ بنا دیا جائے یا اس کے یہاں جا کر کے فیصلہ، تو پہلے ہی اگر معلوم ہو جاتا ہے فلاں آدمی فیصلہ کرے گا تو رشوت ستانی اور جھوٹی گواہیاں اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آنے والا ہے ہمارے حق میں آ جائے. حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ناحق فیصلہ کرتا ہے فشا فیہم الدم، پھر ان میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے. انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، حالانکہ انسان کی جان کی اتنی قدر و قیمت قرآن نے بتائی ہے. من قتل نفسا بغیر نفس کانما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی بھی انسان کو، اس میں مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی انسان اگر بغیر جرم کے اس انسان کو قتل کر دیا تو گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا گلا کاٹ دیا. ایک انسان کی قدر و قیمت اتنی ہے اللہ کی نگاہ میں، قرآن کریم میں موجود ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور اسی آیت میں ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو شخص کسی ایک انسان کی زندگی کا باعث بن جائے، زندہ کر دے، یعنی ہماری کوششوں سے کسی کی جان بچ جائے، کسی بھی انسان کی، خواہ وہ مسلمان ہی نہ ہو تب بھی ہماری کوششوں کے ذریعے سے، یا ہم نے کوئی مدد کر دی اس کے ذریعے سے، یا مثلا ہم نے کوئی بیمار تھا وہ مر رہا تھا، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، ہم نے اس کا علاج کرا دیا، کسی بھی ذریعے سے اگر آپ نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ایسا کیا جیسے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا، اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی. تو ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، ایک انسان کو زندگی دینا، زندگی میں اس کی مدد کر دینا، ایسا ہے جیسے سارے انسان کو زندہ کرنا ہے. ایک انسان کی جان کی قیمت اتنی ہے اللہ کی نگاہ میں. ان جانوں کی ارزانی اور ان کے اندر جو کثرت ہے قتل و قتال کی، دم کی، حدیث پاک میں آتا ہے یہ ہے ناحق فیصلے کرنے کی وجہ سے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے تو پھر ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ناحق فیصلہ کرنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ کسی نے آپ کو فیصل بنا دیا اور آپ نے ناحق فیصلہ کر دیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے خاندانوں میں، محلے والوں میں، بستی والوں میں آپس میں جھگڑا پھیل جائے گا. ایک یہ بھی ہے کہ جب اجتماعی طور پر ہم کوئی کام کریں تو شریعت کو پس پش ڈال دیں، یعنی اللہ کو فیصل نہ بنائے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے اس بارے میں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں چل کیا رہا ہے، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. غور کریں گے تو ہمارے یہاں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. بظاہر جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کے یہاں بھی اگر کوئی مثلا تقریب ہو گئی، شادی کرنی ہے تو شادی کرنے میں یا کسی اور تقریب میں یہ چیز دیکھنے کے بجائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، لہٰذا ان ہدایات کو فیصل بنایا جائے، ان کے مطابق وہ کام انجام دیا جائے، وہ نہ کر کے پھر ہم
دوسرے اپنے معاشرے کے رواج کے مطابق، چال چلن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے کام کرتے ہیں۔ لہذا لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ خاندانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے پھیل جائیں گے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، آج 4 بھائی ہیں تو ان میں آپس میں من مٹاؤ ہے۔ اگر ان میں کسی وجہ سے اتفاق ہے تو محلے والوں میں من مٹاؤ ہے۔ اگر محلے والوں میں بھی دیکھ لیجئے، ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو اپنے ذاتی معاملات ہیں اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، اور پھر شریعت کے خلاف سارے کام کرنے لگتے ہیں۔ اپنی تقریبات، اپنے جو معاملات ہیں ان کو، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ ناحق کام کیا ہوتا ہے وہی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ شادی کریں، اس میں چاہے آپ کتنا ہی خرچ کریں پھر بھی شکایت ضرور آئے گی کہ ہمیں تو کھانے کو نہیں معلوم کیا اور فلاں کی اتنی، ہم سے زیادہ آپ حضرات واقف ہیں۔ لہٰذا سب کی ناراضگی کو پس پشت ڈال کر کے اللہ کو اور اس کے رسول کو فیصل بنائے، ان کی تعلیمات کو فیصل بنائے۔ جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے اس طریقے سے ہم اپنے تقریبات انجام دیں، تو لوگ کچھ دن کے لیے تو کہیں گے کہ اس نے ہمیں نہیں بلایا اور یہ نہیں کیا، لیکن ناراضگی اس کی وجہ سے انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ہونے دیجئے، پھر آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے اب اس کی غلطی ہے۔ بہرحال حدیث میں یہ ہے، چوتھا گناہ، جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے، ایک حدیث کے مطابق اس ناحق فیصلے کرنے کی وجہ سے اس قوم میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس ناحق فیصلے کرنے والی قوم کی آپس میں وہ پھر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں۔ آخری گناہ جو حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم بد عہدی کرتی ہے، اپنے عہد کا پاس و لحاظ نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، جس قوم کے اندر بد عہدی عام ہو جائے، عہد کا لحاظ نہ کریں۔ عہد ایک تو وہ عہد ہوتا ہے جو ہم نے کسی دو لوگ مل کر کے کریں، ہم آئندہ یہ کام کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ عہد ہے۔ ایک ہے وعدہ بھی ایسی ہے۔ وعدے کا مطلب، وعدے میں اور عہد میں فرق یہی ہے کہ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ 3 بجے میں آپ کو فلاں کام آپ کا کر دوں گا، یا فلاں وقت ملاقات کا ہے، یہ وعدہ ہے۔ اور عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ دونوں طرف سے جو ہوتا ہے وہ عہد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قوم اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتی، اپنے وعدوں کا لحاظ نہیں رکھتی، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ ان کا دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر مسلط ہو کر کے وہ ان کے حقوق چھیننے لگتا ہے۔ یہ بھی حدیثی میں ہے۔ لہذا ہم اپنے حالات کو دیکھیں اور اپنی ان کمیوں کو دیکھیں، تو ہمیں حدیث کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل کھلی ہوئی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمنوں کا تسلط ختم ہو جائے، عہد اور معاہدے کی پاسداری کرنا شروع کر دیں، جو وعدہ کریں، جو عہد اور معاہدہ کریں اس پر کھرا اترنے کی کوشش کریں۔ کوئی یوں کہے کہ معاشرے میں تو سارے ہی ایسا کرتے ہیں، ہم اکیلے کیا کریں گے؟ تو آپ تنہا اپنی ذات سے شروع کریں، چراغ سے چراغ جلے گا، دوسروں کو ترغیب دیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آپ اپنی ذات سے تو شروع کریں، اصلاح کا آغاز اپنی جانب سے شروع کریں۔ اگر کہیں معاشرے میں کمی نظر آ رہی ہے، کم از کم آپ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک ایسے فرد تو بنیں گے کہ جس کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے وہ صحیح ہے۔ آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی عبرت پکڑیں گے، پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے، قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ بہرحال تو حدیث پاک میں یہ 5 گناہ بتائے گئے ہیں دنیا ہی میں جن کی سزا مل جاتی ہے۔ پہلا گناہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس قوم کے اندر خیانت عام ہو جاتی ہے اس کے اندر دشمنوں کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے اس میں طرح طرح کے ایسے عذاب، ایسے امراض آتے ہیں کہ جو ان کی موت کا سبب بنتے ہیں، ان امراض سے موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جو قوم کمی کرتی ہے ناپ تول میں، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اس کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے اور ان کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا گناہ یہ ہے کہ جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے، تو
اس قوم میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے۔ پانچواں گناہ یہ ہے کہ جو بھی قوم بدعہدی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں ان کو اصلاح کرنے کے لیے صرف اپنے ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے۔